آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج جمعہ کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ربیع الاول جمعہ کا دن ہے۔ ربیع الاول کے پہلے 7 دنوں میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ 8 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ وظیفہ منٹوں میں اثر کرتا ہے۔ آج آپ میں سے جو بھی کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو سارے عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ ربیع الاول بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ربیع الاول کی پہلی 7 راتیں گزر چکی ہیں۔ آج 8 ربیع الاول جمعہ کا دن ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنے حاجات کو پورا نہ کرا سکا، وہ ایک بار جمعہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سی بیٹیاں ایسی بھی بیٹھی ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہیں، ایک وقت کا کھاتے تو دوسری وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سورت کے حوالے سے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ لوگوں نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن، آج کا سارا دن، ساری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک پڑھ لیں جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتی ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر چاہتی ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان سے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورت کوثر کا ہے۔ سورت کوثر ایسی طاقتور سورت مبارکہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہیں، ختم ہو کرے گی۔ سورت کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ سورت کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورت کوثر کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج سورت کوثر کو صرف 21 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان دفتر کاروبار نظر بد جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آپ نے سورت کوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورت کوثر پڑھ لیں تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورت اخلاص کا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورت اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورت اخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتی ہو؟ آج ماہ ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، پتہ نہیں اگلا سال، اگلا ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے آج جو چاہیے اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔